بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج انشاءاللہ ہم کلاس 7 کا اردو کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے میری آواز سنو۔ یہ زمین کے بارے یہ سبق ہے، زمین کی آبیتی ہے بادی النظر میں، یہ زمین کے بارے لکھا گیا اور زمین یہ اپنا قصہ کہانی اس سبق میں سناتی ہے کہ کس طرح میرے اوپر تبدیلی ہوئی ہیں، کس طرح میرے اوپر ظلم ہے، کس طرح میں پہلے خوبصورت تھی۔ تو یہ اس بارے یہ سبق ہے۔ سائنسی ایجادات کی وجہ سے تبدیلیاں ہو گئی، زمین آلودہ ہو گئی، اور یہ ہم پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے، پھر بعد میں انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ سبق یہ ہے جی، زمین کہتی ہے کہ میں ایک سیارہ ہوں۔ سیارہ وہ ہوتا ہے جو سورج کے گرد گردش کرے، یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین۔ وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں، دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی، یعنی ہزاروں سال پہلے میں قائم ہوئی، میرا قیام ہوا۔ میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی۔ میرے سینے پر جنگلات تھے، ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے تھے، پرندے چہچہاتے تھے، ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی۔ زمین کہتی ہے کہ جس طرح میں اب پہلے نہیں تھی، میں بڑی خوبصورت تھی، سرسبز تھی، میرے اوپر یعنی کہ یہ جنگل زیادہ تھے، جنگل میں جنگلی جانور رہتے تھے، پرندے خوش تھے، چہچہاتے تھے، ہر طرف خوبصورتی تھی، تازگی تھی، سرسبزہ تھا ہر طرف۔ درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی، ہوا صاف ستھری تھی، فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان نہ تھا، یعنی یہ فضا بالکل صاف تھی۔ یہ جو فضا میں آلودگی ہوتی ہے، یہ گرد و غبار اور دھوئیں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو آج کل طرح طرح کی انسانوں میں بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ اسی آلودگی کی وجہ سے ہوئی ہے، پہلے نہیں تھے۔ بعض علاقے جو بڑے صاف ستھرے ہیں یا پرفضا ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہاں آلودگی کم ہے، اس وجہ سے وہاں لوگ زیادہ صحت مند رہتے ہیں، بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں وہاں۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف تھا، ہر طرف کی آبی مخلوق مزے سے رہتی تھی۔ آبی مخلوق سے مراد ہے وہ مخلوق، وہ جاندار جو پانی میں رہتے ہیں۔ ماحول پرسکون تھا، ہر کوئی یہاں خوش رہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا، یعنی انسانوں نے میری شکل و صورت خراب کر دی۔ حلیہ سے مراد شکل صورت یعنی بگاڑنا، خراب کر دی۔ درختوں پر کلہاڑی کے وار چلنے لگے۔ یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں، انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے۔ جب کوئی درخت کٹتا ہے میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں، یعنی افسوس ہوتا ہے جب یہ درخت کاٹے جاتے ہیں، کلہاڑے چلتے ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ زمین کہہ رہی ہے کہ مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے، مگر انسان تو جیسے بہرا ہو، یعنی اس کو کوئی سنائی نہ دے، بہرا کو کوئی بات نہ سن سکے، میری آہیں اور فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ یعنی یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے انسان، بیماریاں پیدا کر رہا ہے، مجھے خراب کر رہا ہے، درخت کاٹ رہا ہے، فضا کو آلودہ کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، اور بادی النظر میں اس انسان کو خود نقصان ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر اثر نہیں ہو رہا۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے، وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے۔ اس نے کارخانے بنا لیے ہیں، تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی ہیں، وہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، وہ سمندر کے سینے پر ہی نہیں زیر آب یعنی پانی کے نیچے بھی تیر سکتا ہے۔ اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لیے۔ مثلا فصلیں کی زیادہ پیداوار لینے کے لیے کھادیں استعمال ہوتی ہے، کیڑے مار ادویات استعمال ہوتی ہے، جس میں یہ زہریلی ہوتی ہے، اور بادی نظر میں یہ انسان پر یہی اثر ڈال رہی ہیں، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے میاں ترقی اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا اضافہ کر لیا ہے، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس طرح توجہ دی ہے کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے؟
تم برق رفتار گاڑیوں کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو، کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پر غور کیا ہے کہ یہ کس طرح کثافت سے میرا دامن آلودہ کر رہی ہے، یعنی گندگی اس سے پیدا ہو رہی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ اب تو میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے، اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے دن رات پریشان کر رہا ہے۔ زمین یہ کہتی ہے کہ کبھی انسان نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، اس سے جو دھواں نکلتا ہے، یا یہ بے تحاشا کاریں، بسیں، گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی ہیں، تو ان سے یہ جتنا دھواں نکل رہا ہے کارخانوں سے، فیکٹریوں سے، یہ فضا میں شامل ہوتا ہے، ہوا میں شامل ہوتا ہے، اور یہی جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے اندر جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی بہت زیادہ انسان کو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ زیادہ پیداوار اور ایجادات کی وجہ سے اور فیکٹری اور کارخانے کی وجہ سے بنیادی طور پر اسے خود اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ جب یہ سانس لیتا تو یہ سارا دھواں اور یہ گاڑیوں کا جو گیس نکلتی ہے یا گاڑیوں سے یہ دھواں نکل رہا ہے، یہ جب سانس ہوا میں شامل ہو تو انسان کے اندر جاتا ہے، تو اس سے بھی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، کیا تم اس کے نقصانات کے بارے میں کبھی سوچنے کی زحمت کی ہے؟ بھول گئے ہو ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی؟ یہ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے تھے تو بالکل تباہ ہو گئے تھے، تو وہ کہتا ہے کتنی وہ تباہی ہے۔ ویسے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہو کہ ایٹم بم بنا لیا اور ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن اسی نے انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ جب ان ادویات کو چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مضر اثرات میری فضاؤں کو زہر آلودہ کر دیتے ہیں، یعنی ان کے نقصان دہ اثرات جو ہے یہ فضا میں شامل ہوتے ہیں، جس سے فضا زہر آلودہ ہو جاتی ہے۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں، تمہیں اپنی پرواہ نہیں، تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا ہے یا وہ چارہ کھاتے ہیں؟ ایک اور بات یہ کہ تم لوگ کس قدر بے حس اور ظالم ہو گئے ہو، کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑ دھڑ استعمال کرتے ہو، بعد میں یہ زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو، نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے، بیچاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار اس سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مگر کیا مجال کہ تمہارے کان پر کبھی جوں تک رینگی ہو۔ جوں تک رینگی ہونے سے مراد یہ ہے کہ تم ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا کہ یہ جو کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے، پانی استعمال ہوتا ہے، یہ پانی بعد میں آپ باہر چھوڑ دیتے ہو، نالوں میں، ندی نالوں میں چلا جاتا ہے، وہاں سے دریا میں چلا جاتا ہے، یہ زہر آلودہ زہریلا پانی پھر دریاؤں میں، نہروں میں چلا جاتا ہے، وہاں بیچارے جو جتنے جاندار پانی میں رہنے والی ہیں، خاص طور پر مچھلیاں وغیرہ، وہ ان پہ اثر ہوتا ہے، وہ مر جاتی ہیں۔ اور پھر بعض اوقات یہ جو خراب پانی ہے، یہ شہروں کا جو گندا پانی شہروں سے باہر جاتا ہے، یہ اس سے سبزیاں آج کل کاشت ہو رہی ہیں، یہ زہریلے پانی سے، گندے پانی سے، سیوریج کے پانی سے سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں۔ وہی سبزیاں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شہر، خاص طور پر شہروں کے قریب قریب آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر سبزیوں کی کاشت ہوتی ہے، انہیں گندا پانی استعمال ہوتا ہے۔ شہروں کا جو استعمال شدہ پانی ہے، گٹروں کا پانی ہے، وہ اسے سیراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہی سبزیاں پھر سارے انسان کھاتے ہیں، ان سے بھی انسانوں میں ان سبزیوں کا بھی برے اثرات پیدا ہو رہے ہیں، جس سے طرح طرح کی بیماریاں اور کی پیچیدہ قسم کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر تمہیں کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں، چاہیے سے تمام مخلوقات بھی موت کے منہ میں چلے جائے۔ زمین کہتی ہے کہ انسان بڑا ظالم ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں،
بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، فصلیں اس سے آپ فصلوں کو کاشت کرتے ہیں، جاندار مر رہے ہیں، آبی مخلوق مر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ بس مجھے کارخانوں سے فیکٹریوں سے زیادہ زیادہ پیداوار حاصل ہو، زیادہ زیادہ میرے یہ اس سے تجارت ہو تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں، بس یہ اسی خیال میں مگن ہے۔ تم انسان کیسی مخلوق ہو؟ مجھے دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے نا، زمین وطن جو ہے یہ ماں کی طرح ہوتا ہے، اسے دھرتی ماتا یعنی زمین کو ماں کے ساتھ وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ سنگ دل سے سنگ دل اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ کہتے زمین کہہ رہی ہے کہ ویسے تو آپ ماں کی طرح مجھے اہمیت دیتے ہو کہ زمین اور وطن ہمارا ماں کی طرح ہے، لیکن بڑا کوئی سنگ دل پتھر دل انسان بھی اپنی ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کرتا جتنا تم کرتے ہو۔ اگر تم مجھے ماں کا درجہ دیتے ہو تو میرا خیال کرو، میری عزت کرو۔ تو یہ زمین کہتی ہے جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو، میرے ساتھ سلوک روا رکھتے ہو، مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو، طرح طرح کے دکھ دیتے ہو، اس کے حسن کو تباہ برباد کرتے ہو، اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو۔ کچھ تو کہتی ہے کہ اگر تم میرے ماں کے جیسا تصور کرتے ہو تو پھر میرا خیال کرو، میری عزت کرو، زمین میں تبدیلیاں نہ کرو، طرح طرح کی خرابیاں پیدا نہ کرو۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کی تدبیریں کرتے ہیں۔ کچھ اچھے انسان جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ یہ طریقے سوچتے ہیں کہ زمین کا خیال کریں، اس کو بچائیں، اس پر جو ہم طرح طرح کی تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جانداروں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر انہی کی کوششوں سے ہر سال دنیا میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے، یعنی یہ یوم ارض سے مراد زمین کا دن ہے، جس میں لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے، یہ اہمیت واضح کی جاتی ہے کہ ہمیں زمین کے حسن کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم کیمیکل استعمال کر رہے ہیں، یہ ندی نالوں میں گندا شہروں کا پانی جو نکلتا ہے استعمال شدہ پانی وہ چھوڑ رہے ہیں، یا فیکٹریوں کا پانی زہر آلود کیمیکل والا چھوڑ رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ ایسے کام نہ کریں جس سے زمین کو خرابی ہو، اور پھر ہم اس کے اثرات انسانوں پر پڑتے ہیں۔ تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بڑی امید ہے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را مجھے تباہ ہونے سے بچاؤ۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت۔ تو کہتی ہے تم طالب علم ہو، آج طالب علم ہو، کل ماشاءاللہ ترقی کر کے بڑے افسر بن جاؤ گے اور تم یہ کام کر سکتے ہو، وزیر مشیر بن جاؤ گے، تو تم اس پوزیشن میں پہنچ سکتے ہو کہ کل زمین کے لیے، زمین کہتی ہے کہ میرے لیے کچھ نہ کچھ تم میرے فائدے کے لیے بات کر سکتے ہو، درخت لگاؤ، جنگلات لگاؤ۔ آج کل جیسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے، اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے، جب انہیں سائیکل کی سواری میں کہتا ہے کہ چین جیسے ملک، ترقی یافتہ ملک کے لوگ بھی سائیکل پر سواری کرتے ہیں، تو تمہیں سائیکل چلانے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہے، کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو، اور ہاں کارخانے داروں تک یہ میرا پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم، یعنی کہتے ہیں کہ پلاسٹک کے تھیلے کا استعمال کم کرو، اور ایسی چیزیں جس سے میری حسن میں خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ کم کرو، اور یہ سائیکل کا استعمال کرو تاکہ دھوئیں میں کمی واقع ہو، تو اس طرح کوئی اور تدابیر اختیار کرو جس سے میں نقصان سے بچ جاؤں۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی ناکا اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب، یہی کہ اتنا بڑا کام، یہی تھا کہ اتنا بڑا کام اور ننھا سا طالب علم ہوں، مجھے اکیلے سے کیا بن پائے گا؟ یہ سوچ دل سے نکال دو کہ یہ نہ سوچو کہ ہم طالب علم ہیں کچھ نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ یاد رکھو قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، یعنی تم اپنے حصے کا تو کام کرو، شمع سے شمع جلے گی اور سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ کہ تم اپنے حصے کا کام کرو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت پیدا کرے گا، برکت دے گا، اور پھر یہ کام
آسان ہو جائے گا تو اپنے حصے کا کام کرو تو دوسرے لوگ بھی کرنے لگ جائیں گے، اور اس طرح زمین میں بہتری کے امکان پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ تو تھا سبق بچوں، یہ ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، کچھ آپ کو میں نے سمجھا دیے تشریح وغیرہ۔ اب اس کے میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں، معنی یاد کیا کرو، معنی یاد کرنے سے پھر سبق کی یہ آپ اصلی سے اردو آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس میں الفاظ اور مشکل الفاظ کے معنی ہیں: آگاہ، واقف، آلودگی، گندگی کا شامل ہونا، برق رفتار، بجلی کی سی رفتار، بہت تیز، بے تحاشا، بہت زیادہ، بے حس، احساس سے خالی، تدبیر، منصوبہ، طریقہ، چال، چہچہانا، پرندوں کا میٹھی آواز میں بولنا، اڑنا، خوشی سے بولنا اور آوازیں نکالنا، سنگ دل، ظالم، پتھر دل، شادابی، تازگی، روا رکھنا، جائز سمجھنا، درست خیال کرنا، زحمت، تکلیف، آر، شرم، غارت، تباہ و برباد کرنا، غرض و غایت، مقصد، کان پر جوں تک نہ کان پر جوں تک نہ رینگنا، بالکل اثر نہ ہونا، کسی بات کی پرواہ نہ ہونا، کثافت، گندگی، مجال، طاقت، ہمت، حوصلہ، مضر، نقصان دہ، موت کے منہ میں جانا، مر جانا، نایاب، وہ چیز جو آسانی سے نہ ملے، وافر، بہت زیادہ ہریالی، سبزہ۔ تو یہ تو تھے، آج ہمارا بس اتنے ہی سبق ہے، یہ سبق میں نے ریڈنگ کی ہے، اس کی تشریح کی ہے، الفاظ معنی بتائیں، اور کل انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی مشق کریں۔ اللہ حافظ۔